ان چیزوں کو کیسے ٹیکل کیا؟ کہیں کوئی ہراسمنٹ، کہیں کوئی بیریئر، یہ چیزیں نہیں فیس کرنا پڑی؟ واحد میں آرٹسٹ ہوتی تھی جس کے پاس گاڑی تھی اور باقاعدہ جتنے یہ آج نامور بنے پھر رہے ہیں، چاہے کوئی بھی ہے، میں کسی سے نہیں ڈرتی، چاہے وہ نسیم وکی ہے، سہیل صاحب ہے، کوئی بھی ہے، یہ سب لوگ پیدل آ رہے ہوتے تھے موٹر بائکس پہ. ایک ہیرا منڈی جیسے الفاظ ہے بڑے بولنے نہیں دیتے تھے. لوگ کہتے تھے نہیں یہ گندا لفظ ہے، اب مت بولو. اور اب ہر ایک گھر کے اندر ہیرا منڈی چلی گئی. جب ہم ملک سے باہر جا کے کام کرتے ہیں نا، تو عورت چاہے وہ وہاں پہ کھلی پھر رہی ہے، لیکن پھر بھی ان کی جو نظریں ہیں نا وہ ویسی کی ویسی ہیں. کہ صرف ہمارے ایشینز جتنے ہیں وہ ویسے کے ویسے ہیں. انہوں نے باقاعدہ اس کا پورا، میں کہتی ہوں، آپریشن کر لینا ہوتا آنکھوں میں، یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. السلام علیکم جی، دس از زوبا عروج اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیو پوڈ کاسٹ. اور آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی موجود ہیں، اینی طاہرہ. اور نہ صرف یہ میوزک کی دنیا میں آرٹسٹ کے طور پر، اسٹیج پرفارمر کے طور پر ہر جگہ اپنا لوہا منوا چکی ہیں، اور ٹریننگ ان کی ہوئی ہے پی ٹی وی ایرا سے. پی ٹی وی کے دور سے ٹریننگ حاصل کرنے والی آرٹسٹ آج ٹک ٹاک کے دور میں کیسے گزارا کر رہی ہیں، تو بات چیت کریں گے، کچھ کھٹی میٹھی باتیں اور کچھ راز شوبز انڈسٹری کے اگلوانے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے اسٹارٹ میں تم کہہ دو کہ مجھ سے کوئی راز پتہ چلے کہ مجھے کام دینا بند کر دیا سب نے. نہیں، آپ کو کون کام دینا بند کر سکتا ہے؟ آپ تو خود جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ جنریٹ کرنے والوں میں سے ہیں. اب کام اب تو کرنا پڑے گا نا، اب تو لوگوں کو بتانا پڑتا ہے بھائی ہم ہیں اور ہماری اپنی ایک جگہ ہے، ہماری اہمیت کو کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا. پی ٹی وی کے دور کی ٹریننگ اور آج ٹک ٹاک کا دور ہے، کیسے سروائیو کر رہی ہیں؟ دونوں جگہوں پہ کر رہے ہیں. پی ٹی وی پہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں، ابھی بھی عید کی ٹرانسمیشنز جتنی بھی ہیں وہ اللہ کا شکر ہے. کوئی بھی پی ٹی وی کا پروگرام ہوتا ہے وہ ہم نہ ہوں تو وہ ادھورا ہوتا ہے، تو ہمیں اسپیشلی بلایا جاتا ہے اور ہم اس میں کام کرتے ہیں. اور ٹک ٹاک کا جہاں تک دور ہے تو ہم نے ٹک ٹاک میں بھی اپنی ٹانگ اڑا دی. ہم نے سوچا کہ یہاں سے ہم کیوں پیچھے رہ جائیں، کیونکہ ہماری بہت ایک سینئر آرٹسٹ ہیں میگھا جی، انہوں نے مجھے کہا، کیونکہ میں ٹک ٹاک نہیں بناتی تھی، تو مجھے انہوں نے کہا ہم آرٹسٹ ہو کے اس کو یوز نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور وہ جو جن کو پتہ نہیں، الف بے نہیں پتا، کوئی اداکاری کا نہیں پتا، کسی چیز کا نہیں پتا، وہ آ کے اس پہ کام کر رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں، وائے. تو اس لیے ہم بھی اس میں کود پڑے. اچھا، اب میں نے سن رکھا ہے اور بہت سی آبزرویشن بھی ہے، بہت سے لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے، جو پی ٹی وی کی ٹریننگ ہوتی ہے نا وہ بڑا ہارڈ کور جو ہے وہ آرٹسٹ ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے. اور پھر یہ جب ٹک ٹاکرز آتے ہیں آپ کے سامنے اور کیا آج کل کے دور کے اپنے آپ کو آرٹسٹ کہتے ہیں، تکلیف تو ہوتی ہوگی، دکھ تو ہوتا ہوگا. تکلیف 2-3 چیزوں کی ہوتی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے جب وہ آرٹسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں بھئی کیا کیا آپ نے، آپ کے بیگ پہ ہے کیا، کیا مواد ہے، کیا آپ دکھاؤ گے کہ جی یہ میرے نام سے پہچان ہے. کچھ بھی نہیں ہے. ٹک ٹاک سے آ کے پہچان بن جانی، اوکے ٹھیک ہے، ایک آپ کو سوشل میڈیا مل گیا جس کی وجہ سے آپ نے اپنا ایک نام بنا لیا. کانٹینٹ تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا، آپ نے صرف لپ سنک کرنے سے تو نہیں کوئی ایکٹر بن جاتا نا. اور دوسرا، ہم لوگوں کے پاس اتنا کام کرنے کے باوجود، اتنے سال کام ہم نے کیا، اور وہ جب ہم ان سے کال کرتے ہیں کہ بھی آج یہ چیز ہے، آپ لوگ، ہم آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ ہمیں پروموٹ کر رہے ہیں، ہم آلریڈی پروموٹ ہیں، بلکہ آپ ہمیں 50K بھیج دیجئے، 1K بھیج دیجئے. او تیری خیر ہوئے. ہم لوگوں نے کبھی آپ ڈیمانڈ نہیں کی جہاں پہ ہمارے پیچھے اتنا کام ہے، اتنی سٹرگل ہے. تو ہم لوگ یہ بات کرتے ہوئے 20 دفعہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ میرا واقف ہے یا آپ میری واقف ہو، تو کیا میں ان سے پیسے مانگوں، چلو ٹھیک ہے اوکے چھوڑ دیتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں نہیں بھئی، اسٹریٹلی وہ منع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں آ رہے. آپ خود سوچو کہ ٹک ٹاکر کیا ہیں، کیا کچھ بھی نہیں، اور اپنے آپ کو کیا وہ شو کر رہے ہیں جیسے وہ ہم سے بڑے سٹار ہیں. ہمیں بتانا پڑتا ہے جی میں ایکٹر ہوں. بتانا پڑتا ہے. اور وہ ایسے آتے ہیں جیسے میں کہتی ہوں پتہ نہیں کوئی 100 فلمیں کی ہیں یا پورے دنیا پھرے ہیں. وہ ایک ٹک ٹاک گھر پہ بیٹھ کے بنا کے ہی وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا بلا سمجھ رہے ہیں. اچھا، اینی طاہرہ جب آئی شوبز میں فیلڈ جوائن کی تو کیا سوچ کے آئی تھی؟ اس وقت کیا ماحول تھا، کیا کمپٹیشن تھا، کیا مشکلات فیس کرنی پڑی؟ اچھا بلیو می، میں نے بالکل نہیں سوچا تھا کہ میں نے شوبز میں کبھی آنا ہے. نہ میرے گھر کا ماحول ایسا تھا، نہ میری فیملی میں کوئی ایسا تھا کہ جو شوبز میں تھا. میں اچانک ایک شوق سا جس کو دیکھ کے چڑھتا ہے نا کہ مجھے سنگنگ کرنی ہے. میری بڑی بہن کو میں نے کہا کہ مجھے سنگنگ کرنی ہے،
تو اس نے کہا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو پاسبل نہیں ہے. میں نے کہا چلو کچھ تو کوئی جگاڑ تو لگاؤ نا, کچھ تو کرو نا, کیونکہ بڑی بہن جو ہے نا ہماری بڑی کافی سیاسی ذہن کی ہے. اچھا. اس نے سب کو پورا کرنا ہوتا ہے. آپ کے منہ پہ آپ کی, ہمارے میرے منہ پہ میری. ماں کے سامنے جاتی تھی تو ماں کی ہو جاتی تھی, ہماری برائیاں کر کے آ جاتی تھی. تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی تھوڑا سا کرو. انہوں نے کہا کہ چلو جی ہم کسی اکیڈمی کا پتہ کرتے ہیں, کسی سے پوچھتے ہیں کہ شاید کوئی اس کا ہمیں مل جائے, کیونکہ پتہ ہی نہیں آپ کو کسی چیز کا کہ کون کرتا ہے کون نہیں کرتا. اسی چکر میں ایک اکیڈمی میں گئے, وہاں پہ نثار بٹ صاحب ایک کامیڈین ابھی بھی اللہ پاک ان کو زندگی دے ہیں, لیکن ان کا ایک نام ہوا کرتا تھا. ان کی اکیڈمی کا پتہ چلا, وہاں پہ ہم گئے جی. ہم نے وہاں پہ سنگنگ تھوڑی سی اسٹارٹ کیا خاک کرنی تھی, اور شوز آنے شروع ہو گئے. اچھا. ہاں جی, شوز آنے شروع ہو گئے کہ کیونکہ ایک اسمارٹ سی کیوٹ سی اسکرٹ پہنی ہوئی ہے, باربی ڈال سی لڑکی, یعنی بہت چھوٹی ایج کی بات بہت ہے. چھوٹی ایج. اچھا. تو وہ آ گئی ہے. تو انہوں نے کہا جی, میں نے کہا جی مجھے تو گانا نہیں آتا. انہوں نے کہا نہ تو تم نظر تو آؤ گی نا. گانا تو بعد میں کوئی سنے گا, پہلے تو سب سے پہلے آپ نظر آ رہی ہو. اب ڈر یہ بھی تھا کہ گھر والوں کو پتا چلے گا تو وہ ایک نئی ایشو کھڑا ہو جائے گا. خیر وہ بڑی بہن سیاسی کو کہا گیا کہ بھئی اب اس کو ہینڈل کرو. بڑی مشکلیں, خیر چھوٹی سی سٹوری میں بتا دیتی ہوں کہ بہت ساری مشکلوں کے بعد خیر جی ہم نے یہ سوچا کہ نہیں, ہمارے بس کا کام نہیں ہے, ہم گھر میں ہی بیٹھیں گے تو ہم نہیں کریں گے. گیو اپ کر دیا. گیو اپ کر دیا. پھر اس کے بعد ہم لوگ مارکیٹ میں گئے تو مجھے پھر نثار بٹ صاحب مل گئے. مجھے انہوں نے کہا کہ تم تھوڑے دنوں کے لیے آئی ہو اور غائب ہو گئی ہو, تو تھیٹر کرو گی؟ ہم نے کہا پہلے کہ گانے کا کچھ مل نہیں رہا تھا, اب تھیٹر کی سیدھی آفر. اور تھیٹر کی بھی آفر کہاں پہ ہوگی ہمیں, سب سے پہلا پروگرام تھیٹر تھا میرا عرفان کھسر صاحب کے ساتھ. اور اس میں مجھے انہوں نے کہا کہ آپ عرفان کھسر صاحب کا پلے ہے اور آپ کرو گی. میں نے کہا مجھے تو وہ بھی نہیں آتا, مجھے تو اسٹیج کا بھی نہیں پتا, ہمارے گھر میں کبھی اسٹیج دیکھنے بھی کبھی کوئی نہیں گیا. انہوں نے کہا چلے آپ آؤ تو صحیح نا. خیر پھر باجی سیاسی کو ملایا اور ان سے کہا کہ ہمیں چلو چلتے ہیں اور چل کے دیکھتے تو ہے نا کیا ہوتا ہے. جب وہاں پہ گئے, عرفان کھسر صاحب ملے, عابد کشمیری صاحب ملے, اور بڑے بڑے نام تھے, شوقی خان صاحب ملے, نشو جی ملی, اور اتنے لوگوں کو دیکھے تو آپ وہ جو بچپنا ہوتا ہے جو ہم ٹی وی کو دیکھا کرتے تھے, اور اس میں سے آپ کو ریئل اگر آرٹسٹ نظر آ رہے ہیں تو آپ کیا اس وقت فیلنگ ہوتی ہوگی. اور ہم بڑے خوش کہ بھئی کیسے کیسے لوگوں سے ملنے کو مل رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے, کھڑا ہونا نہیں آتا, بولنا نہیں آتا. تو انہوں نے کہا ہم آپ کو سکھائیں گے. اب مسئلہ پھر وہی تھا کہ اب گھر والوں کو کیسے. انہوں نے کہا وہ بھی ہمارا مسئلہ ہے, اچھا ہم وہ بھی سارا ہینڈل کریں گے. وہ جی عرفان کھسر صاحب, عابد کشمیری صاحب اور شوقی خان صاحب, یہ سارے گھر گئے اور انہوں نے کہا کہ بھی ہم ان کو سمجھائیں گے, کریں گے, تو آپ اجازت دے دیں, ایک پلے کی اجازت دے دیں. اچھا, فادر سے اجازت مانگی, ماما سے, ماما کی چلتی تھی نا ذرا. اچھا اسی لیے آپ آ گئی. تو انہوں نے پھر خیر ان کو منایا, مجھے اجازت مل گئی, اور الحمرا 2 میں مجھے پہلا پلے کرنا تھا. ابھی مجھے وہاں پہ میرا خیال ہے اس وقت ہم 15 دن کا پلے کرتے تھے, اور ریہرسل جو 15 دن ہوتی تھی. جب وہاں پہ شروع کیا تو 7 دن بھی نہیں ہوں گے تو مجھے افضال احمد صاحب جو تمثیل انہوں نے بنایا, نیکسٹ آفر آ گئی, اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی شیری فرہاد جو ہمارے ایک نا لیلا مجنو یہ وہ جیسے سٹوریاں ہوتی ہیں, وہ ایک تھیٹر پہ نیا پلے شروع کر رہے ہیں, اس میں مجھے شیری جو ہے نا وہ اتنی ہی چھوٹی سی چاہیے, تو آپ وہ کرو. تو خیر جی وہ 7 دن کہیں نہ کہیں انہوں نے آپ کے اندر وہ دیکھ لیا نا کہ بھئی ایکٹنگ کا ہے. صرف یہی دیکھا کہ یہ سونی لگتی ہے, کافی ہے. اس وقت ایکٹنگ کا بھی دیکھا ہوگا کیونکہ اتنا بڑا کریکٹر دے دیا. اور اس وقت پھر مجھے عرفان صاحب سے انہوں نے اجازت لے کے مجھے ادھر موو کر لیا تمثیل میں. اور اس میں آپ سوچو کہ کاسٹ میں کون کون تھا. عثمان پیرزادہ, سمینا پیرزادہ, علی اعجاز صاحب, رستم, حامد رانا, خالد عباس ڈار صاحب, شیبہ حسن. میں کہتی کون سا ایسا وہاں پہ سٹار نہیں تھا, اور آپ کا فرسٹ, اور میں اکیلی ایک چھوٹی سی اور نیو پرسن, بالکل میں اکیلی, اور باقی سارے سینئر. میں خود اب سمجھ میں نہ آئی کہ لائنیں ان کے سامنے کیسے بولنی ہے, اور کتنی کو آپ سوچو ریہرسل میں نے کی ہوگی کہ میں نے ان کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے, ان سے بات کرنی ہے. اور شکر الحمدللہ وہ اس کے بعد کبھی کسی تھیٹر سے کبھی کسی تھیٹر سے
مطلب مجھے کام ایسے ملا جیسے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. واو. اچھا بہت سی ہم جب بات کرتے ہیں سینئر آرٹسٹ سے بھی, خواتین سے بات کرتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سے مصائب مشکلات سے گزر کے انہیں رول ملتے تھے. ان چیزوں کو کیسے ٹیکل کیا؟ کہیں کوئی ہراسمنٹ, کہیں کوئی بیریئر, یہ چیزیں نہیں فیس کرنا پڑی؟ اچھا جیسے میں نے بتایا کہ میں اچھے گھر سے تھی, گاڑی تھی, ڈرائیور ہوتا تھا ساتھ, تو جو جتنے بھی آرٹسٹ ہوتے تھے نا وہ بیچارے سارے پیدل آتے تھے. تو اس لیے شاید کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑی مجھ سے کوئی بات کر سکے, کیونکہ واحد میں آرٹسٹ ہوتی تھی جس کے پاس گاڑی تھی. اور باقاعدہ جتنے یہ آج نامور بنے پھر رہے ہیں, چاہے کوئی بھی ہے, میں کسی سے نہیں ڈرتی, چاہے وہ نسیم وکی ہے, سہیل صاحب ہے, کوئی بھی ہے, یہ سب لوگ پیدل آ رہے ہوتے تھے, موٹر بائکس پہ آ رہے ہوتے تھے. لفٹ نہیں دی کبھی آپ نے اتنے بڑے بڑے آرٹسٹ کو؟ اور یہ سب لوگ بلیو می موٹر بائک پہ ہوتے تھے یا پیدل ہوتے تھے, یہ جتنے بھی آج اپنے آپ کو بڑا سپر سٹار سمجھ رہے ہوتے ہیں. چلیں اچھا یہ بتائیے گا کہ جب اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہو جی لڑکی میں اور وہ فیلڈ میں آئے, تو وہ تو چیلنج بھی بن جاتی ہے بہت سے لوگوں کے لیے. کسی نے کوئی چیلنج نہیں بنایا ہوگا لیکن کسی کی جرت نہیں ہو سکی. اور ابھی کافی سالوں کے بعد جب وہ لوگ ملتے ہیں نا واپس, تو کہتے ہیں اینی تو ہمیں بڑی پسند تھی, اچھی لگتی تھی. تو میں کہ اس وقت تو کبھی کہا نہیں, اور ڈر لگتا سی نا اس وقت ڈر لگتا تھا. تو میں کہ اب کیوں نہیں, کہتے اب تو فرینکنس ہو گئی ہے نا, اب تو اتنے سالوں کے کولیگس ہو گئے ہیں, پتہ چل گیا کہ تمہاری نیچر کی سمجھ آ گئی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھئی تھپڑ ہی نہ مار دے, کیونکہ میں ہاتھ چھوٹ بھی بڑی مشہور تھی. اچھا, بڑے لوگوں کو میں نے مارا ہے, بڑے آرٹسٹوں کو پیٹا ہے میں نے. اچھا کوئی واقعہ جب کوئی رو پڑا ہو؟ روتے لڑکیوں کو مارا ہے میں نے, لڑکوں کو مارا ہے. آپ یہ سوچو کہ یہ نہیں ہے کہ خالی میں نے لڑکیوں کو مارا ہے, میں نے لڑکوں کو بھی مارا ہے. شاید اسی وجہ سے ایسے گزرتے گزرتے تھپڑ جڑ دیا؟ یہ نہیں, مطلب تنگ کرنے پہ کسی نے زوم آئینی بات ایسی کہہ دی یا کوئی ایسی حرکت کر دی تو دھڑل. ایک بہت ہی ہمارے میں تھیٹر کر رہی تھی اس وقت اوپن ایئر باغ چنا میں. اب مجھے نہیں پتا تھا کہ ہماری جو ایک آرٹسٹ تھی ساتھ, وہ بالکل نیو تھی, اور اس کو آتی سپورٹ بھی میں نے کی ہے, اس کو کپڑے دے, اس کو جوتے دے, یہ کر وہ کر کے بھی چل نیو ہے اور چھوٹے سے گھر کی ہے, اس کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہوں گے. میں نے گھر سے لا کے چیزیں اس کو دینی کہ چلو کوئی مسئلہ نہیں. وہ تھوڑا سا ٹائم گزرا تو اس کے پر پرزے نکلے, تو وہ میرے ساتھ ہی مقابلے کرنے شروع کر دیے. اچھا, تو ہم لوگ میک اپ روم میں ریڈی ہو رہے ہیں شو سے پہلے, تو میں نے وائٹ رنگ کا لاچا پہنا ہوا تھا. تو میں وہ دیکھتی ہوں کہ پورا فلور جو ہے نا وہ پانی پانی ہے. تو میں نے کہا یار یہ کس نے پانی کرایا ہے, آپ کو نہیں پتا کہ میرا وائٹ رنگ کا ڈریس ہے سارا, تو اسٹیج پہ جانے سے پہلے پہلے یہ تو سارا گندا ہو جائے گا. تو وہ اٹھ کے کہتی ہے میں نہیں کرایا ہے. میں نے کہا اب میری بات سنو, پہلی بات تو ہے کہ یہ غلط ہے, اور دوسرا آپ اتنی کانفیڈنٹ ہو کے کہہ رہی ہو تو میں تھپڑ مار دوں گی. تو مجھے کہتی مار کے دکھاؤ. میں نے کہا میں مار دوں گی. کہتی مار کے دکھاؤ. میں نے نہیں دکھا, دھڑل. اتنے بھی اس کی ماں آ گئی آ کے, تم نے میری بیٹی کو مارا ہے. میں نے کہا آپ مجھے بھی بیٹی کہتی تھی, ابھی اگر آپ اس کی ماں بنے گی نا تو آپ کو سوری ٹو سے مجھے کچھ کہنا نہ پڑ جائے, تو اس لیے مجھ سے بچ کے ذرا رہے. تو ان کے وہ جن کی پہ بل بوتے پہ ان کے پر پرزے نکلے ہوئے تھے, وہ کال گئی, جناب آئے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہے کون نہیں ہے, میں سیڑھیاں اتر رہی ہوں اور وہ سیڑھیوں میں کھڑے ہیں. آپ بڑی, میں کہ تو کون ہے, دھڑل. میں نے نہیں دیکھا, مطلب اس کی ٹون ٹیمپو ایسی تھی کہ وہ مجھے لگا کہ اسی کی سپورٹ کر رہا ہے یا اس کا, مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا یہ ہے کون. بعد میں پتا چلا وہ نامور ایک کوئی بدماش تھا. مجھے جو عملہ تھا, ہماری آنرز تھے اس کے الحمرا کے, وہ مجھے کہہ رہے بیک سائڈ سے نکل جاؤ, بیک سائڈ سے نکل جاؤ, نیچے گاڑیاں آ گئی ہیں, وہ تمہیں تنگ نہ کریں, یہ نہ کرے. میں کیا, میں بھی کوئی وہ نہیں ہوں, للو پنجو نہیں ہوں, ادھر سے جاؤں گی. کبھی یہ تو نہیں کہہ دیا میں نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی؟ وہ تو پہنی ہوتی. اچھا الفاظ ویسے بندے یہ تھے, میں بھی دیکھ لوں گی ان کو. بڑے آئے وہ. اچھا بلیو می, میں اسی راستے سے گئی, اپنی گاڑی نکالی, اسی راستے سے گئی, اسی راستے سے آئی.
زبردست. تو یہ اس طرح سے لوگوں نے ہراسمنٹ مجھے کیا کرنی تھی، وہ مجھ سے ہی ڈرے ہوتے تھے. یعنی آپ ہراس کر رہی ہو. میں harass کرتی تھی. اچھا عموماً جو ہے وہ کیونکہ آپ ساری چیزیں دیکھ کے گزر کے آئی ہیں اور آپ نے جیسے ایک واقعہ بھی شیئر کیا، لڑکیاں آتی ہیں اکثر جو ہے وہ گاؤں سے دیہاتوں سے لڑکیاں آتی ہیں، اسٹار بننے کا شوق ہوتا ہے، مس یوز ہو جاتی ہیں، شارٹ کٹ ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں. کیا کہنا چاہیں گی؟ شارٹ کٹ کا کچھ صلہ بھی ملتا ہے یا آپ ویسٹ ہی جاتے ہیں؟ اچھا میں سمجھتی ہوں، میں اپنی جرنی پیچھے سے دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ میرے سے آگے بہت سارے لوگ نکل گئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ ان لوگوں کو پیچھے سپورٹ کرنے والے لوگ تھے، اور وہ سپورٹ بھی وہ جیسے آپ سمجھ سکتے ہو جن کے ساتھ ان کی راتیں گزرتی تھی وہ دن کو سپورٹ کر دیتے تھے. ہم نے کسی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں سوچا اور ہم اپنے بلبوتے پہ سلو اینڈ اسٹڈی لگے رہے. تو اللہ کا شکر ہے، ایک نام ہے، پہچان ہے، لوگ ڈرتے بھی ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، اور کوئی یہ انگلی اٹھا کے نہیں کہہ سکتا کہ بھی اس نے کسی کے ساتھ ایسی حرکت کر کے یہ اس مقام پہ پہنچی. شکر الحمدللہ ہم اپنی محنت سے یہاں تک آئے ہیں. اچھا شارٹ کٹ میں عموماً جو ہے وہ لڑکیاں نقصان اٹھا لیتی ہیں بہت زیادہ. ہماری کوئی بہت ساری نئی آنے والی لڑکیوں کو گائیڈ کرنے کے لیے میں چاہوں گی کہ آپ کچھ اگر کہنا چاہیں. میں ہمیشہ نئی لڑکیاں جتنی بھی آتی ہیں ان سے کہتی ہوں دیکھیں واقفیت بھی بناؤ، ضرور بناؤ، لیکن آن دی سیٹ. اس کے بعد آپ کے گھر، آپ کے پیچھے کسی کو آنا جانا نہیں. آپ سے میری ابھی ہیلو ہائی ہوئی ہے تو اچھی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ میں فوراً نمبر لو گھر آ جاؤ. بھئی آپ اس طرح نہیں کر سکتے ہو. کام کرو. جب شوبز ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ آپ اپنی محنت سے اپنا مقام بناتے ہو. یہ کوئی جاب نہیں ہے جہاں پہ آپ نے اپنے بڑے باس کی ٹی سی کرنی ہے تو ہی آپ کو پروموشن ملنی ہے. یہ ٹی سی کی جگہ نہیں ہے، آپ کی محنت کی جگہ ہے، آپ کے ٹائم کی جگہ ہے. تو آپ اپنا ٹائم دو اچھے سے اچھا، اپنی محنت کرو، اپنی کارکردگی دکھاؤ، اپنا فن دکھاؤ، تو یہ دنیا تمہارے پیچھے ہے. آج سٹیج کہاں پر ہے؟ کیا آرٹ کی، فن کی قدر موجود ہے؟ کیا واقعی جو آرٹسٹ ہیں وہاں پر موجود ہوتے ہیں یا اسی طرح سے لوگ آتے جاتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ آرٹسٹ ہیں؟ نہیں ہیں. آپ وہاں پہ صرف تماشائی ہیں، اور صرف اور تماشائی بھی وہ ہیں جو ایک ڈگڈگی بجاتے ہیں اور وہ صرف ناچ رہی ہوتی ہیں آگے، اور وہ ڈگڈگی پہ نچوانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل سٹیج پہ کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ جب سٹیج کر رہے ہوتے تھے تو سہیل احمد صاحب یا خالد عباس ڈار صاحب، ہمیں پبلک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. اگر غلطی سے بھی ہماری فیملی بیٹھی ہے اور ہم نے ان کو بڑا اسپیشلی بلایا نا کہ آج آپ نے تھیٹر دیکھنا ہے، ہمارا پلے دیکھنا ہے، اور ہم نے ان کو دیکھ کے بھی کہہ دیا نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کلاس لگ گئی ہے. آپ نے پبلک میں دیکھا کیوں؟ بھئی میری تو فیملی بیٹھی تھی، تمہاری فیملی بیٹھی تھی تو اور لوگوں کو نہیں پتا چلا تمہاری آنکھیں پبلک میں گئی ہیں. اور اب یہ ہوتا ہے کہ لڑکی جو آتی ہے وہ سب سے پہلے ہیلو ہائی ایسے ان کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے جیسے وہ ان کی بچھڑی ہوئی کی بہن ہے. وہ ان سے آ کے پہلے ہیلو ہائی کرے گی، السلام علیکم کیسے ہیں. بھئی کام کر، تم آرٹسٹ ہو، تم اس وقت جو مرضی ہو، تم گھر پہ ہوگی. یہاں پہ تم ایک کریکٹر ہو تو کریکٹر میں رہو، کریکٹر میں نہیں رہتی ہیں. وہ آ کے پہلے بتاتی ہیں کہ یہ پوری لائن جو فرنٹ والی ہے یہ میری ہے، یہ جتنے واقف بیٹھے ہیں یہ میرے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا ہمارے ہونے. آئٹم سانگ تک محدود ہو گیا ہے جو تھیٹر ہے. آپ کو لگتا ہے آرٹ ختم ہو گیا کہیں ایکٹنگ کی؟ کہیں کوئی اسپیس ہے ہماری؟ اگر ہم تھیٹر سے تھوڑا ہٹ کے اپنے ڈراماز کی طرف جائیں، بڑے اچھے اچھے ڈراماز بھی بن رہے ہیں. پھر فلم پہ بعد میں بات کریں گے، وہ تو انفارچونیٹلی ڈراماز کی کچھ چیزیں جو ہے وہ تھیٹر میں. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ مجھے کالس آ رہی ہیں اور انہوں نے یہی ایک بات سے اسٹارٹ لیتے ہیں، یعنی اب ہمیں آرٹسٹوں کی ضرورت ہے تو پلیز واپس آ جاؤ. اچھا. میں نے کہا ہم کوئی ڈانسر ہی نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا ڈانسروں نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے، اب ہمیں آرٹسٹ چاہیے، تو آپ پلیز واپس آؤ. تو آپ خود سوچ لو کہ آرٹسٹ ابھی بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ واپس آئیں، اور وہ جتنی بھی کھڑی ہیں آپ ان کو کہو کہ ایک اچھی لائن بول کے دکھا دیں، تو اگر وہ بول جائیں گے تو وہ پھر تو کمال ہی ہو گیا نا. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی وجہ ہے کہ اب تو آپ کے موبائل فون میں ایک ڈانس پرفارمنس اویلیبل ہے، آپ جو چاہیں نکال کے دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ جو ایک ڈانس پرفارمنس تک رہ گیا تھا تھیٹر، شاید اس وجہ سے اب ڈاؤن ہو گیا، بند ہو گیا، کیونکہ اب تو ٹک ٹاک پہ ہر جگہ پہ وہ ایک مووی آئی ابھی ہیرا منڈی، اور انفارچونیٹلی ہماری بڑی مطلب اچھے اچھے گھروں کی لڑکیاں وہ ہے اس روپ میں آ کے اور وہ اس کو بڑا آن کر رہی تھی. تو یہ بڑی انفارچونیٹ چیز ہے. تو پھر ہم کیا تھیٹر میں دیکھنے جائیں گے؟ اسی بات کو آپ دیکھو کہ ایک ہیرا منڈی
جیسے الفاظ ہے بڑے بولنے نہیں دیتے تھے. لوگ کہتے تھے نہیں یہ گندا لفظ ہے اب مت بولو. اور اب ہر ایک گھر کے اندر ہیرا منڈی چلی گئی. اور اگر ہیرا منڈی بند کی گئی اور وہ ہیرا منڈی پورے پاکستان میں پھیل گئی, ایک جگہ سے اٹھی اور وہ ہر ایک گھر کے اندر گھس گئی, تو کیا فائدہ ہوا؟ وہ ایک محدود سی جگہ پہ تھی, لوگوں کو پتا تھا کہ یہ ایریا ہے. اب آپ کسی بھی گھر میں سے دیکھ لو, آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے کہ یہ کیا ہے. سوری ٹو سے اب ہر ایک گھر کی عورت باہر نکلتی ہے تو لوگ اچھی نظر سے نہیں بہت گالیاں دیں گے لوگ, دیں 100 بسم اللہ دیں, کیونکہ آپ کا رویہ اچھا نہیں ہے, آپ کی ڈریسنگ اچھی نہیں ہے. آپ کسی بھی مارکیٹ میں چلے جاؤ, آپ کو کسی کی ڈریسنگ اچھی نظر آتی ہے؟ نہیں آتی. ہم تو چلو شوبز کے لوگ ہیں, ہمارے پڑوسی جو ہے ہمارے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کر رہے ہوتے تھے, ایسے ہی ہے. ان کو پتا چلتا تھا نا یہ آرٹسٹ ہیں, وہ ہم سے بات نہیں کرتے تھے. اب وہ خود جو ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے ہیں. اور بلیو می, ابھی ہم آج کل کیا ہو رہا ہے کہ آپ شادیوں پہ جاتے ہیں, شادیوں پہ جب جاتے ہیں ہم پرفارم کرنے کے لیے جاتے ہیں, وہاں پہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ابھی آپ پلیز تھوڑی دیر رک جائیں, ہماری فیملی کی لڑکیوں نے ناچنا ہے. او مائی گاڈ, بھئی پھر ہمیں کیوں بلایا, انہیں سے ٹائم پاس کر لو. ہمیں کیوں بلایا, ہمیں کیوں آپ پے کر رہے ہو, آپ انہیں کو نچوا لو. وہ گھر جو کہتے ہیں جی ہم بڑے 5 وقت کے نمازی ہیں, بھئی آپ لوگ یہ کن کاموں پہ پڑ گئے ہو, بیٹیوں کو نچوا رہے ہو جی. بیٹیوں نے ایک آئٹم تیار کیا ہوا ہے, وہ پورے خاندان کے سامنے ناچ رہی ہیں, تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, کوئی عزت پہ حرف نہیں آ رہا. تو خود تھوڑا سا دیکھیں, آرٹسٹ ہم ہیں تو ہمارے پہ یہ کام رہنے دیں. مووی دیکھی ہے آپ نے ہیرا منڈی؟ بالکل دیکھی ہے. کیسا, کیا ریویو کیا ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیے وہی سمپل سی بات ہے, مووی انہوں نے جس سوچ کے ساتھ بنائی, ایک کمرشل کے طور پہ بنائی اور اس کو بیچا اور اس کو چلایا, وہ چلی, ان کو پیسہ کمایا, پوائنٹ آف ویو ان کا ٹھیک تھا, بہترین تھا. اب ہم پہ ہے کہ ہم اس میں کیا اس میں نقص نکالیں گے یا اس میں فائدے ڈھونڈیں گے. ان کا جو ٹارگٹ تھا کہ ہر گھر میں ہیرا منڈی پہنچ جائے, وہ انہوں نے پہنچا دی. پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی ہے؟ بالکل پہنچی ہے. تو بس یہ ان کا ٹارگٹ تھا, پہنچا دی انہوں نے. اور اتنی شاید انڈیا میں نہ پہنچی ہو جتنی لاہور میں پہنچی. آپ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا بھی اگر یوٹیوب چینل بھی کھولو تو وہاں پہ بھی ڈسکس ہو رہی ہے, اور وہاں پہ لوگ وہاں پہ پہنچ کے وہاں پہ جا کے ریالٹی دکھا رہے ہیں کہ جی یہ فلاں کا گھر تھا, یہ یہاں پہ یہ تھا, یہاں پہ صبح 7 بجے طبلے بجتے تھے, یہاں پہ ہارمونیم بجتے. بھئی آپ نے وہ جو سوچا تھا وہ تو آپ نے کر دیا, تو اور پیچھے کیا رہ جاتا ہے. چلیں اگر ہم اب انڈسٹری کی طرف آتے ہیں, جو انڈسٹری چل رہی ہے, ڈرامہ انڈسٹری چل رہی ہے, فلم بھی تھوڑی تھوڑی چل ہی رہی ہے, موویز تو بن رہی ہیں, تو کہیں کوئی اچھا کام نظر آتا ہے؟ اچھا کام ابھی اگر کہیں نہ تو کچھ تھوڑا بہت کراچی میں ٹھیک ہے, اچھا کام ہو رہا ہے اور اچھے, لیکن ان کی پرابلم صرف یہی ہے کہ وہی ٹی وی پہ کام کر رہے ہیں, وہی فلم میں کام کر رہے ہیں, تو وہ تھوڑا سا اچھا نہیں لگ رہا. آپ جو بھی کراچی کا پروگرام کھول کے دیکھ لو, کوئی بھی ان کا پلے کھولو, آپ کو وہی کاسٹ نظر آتے ہیں. ہم اگر کام کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تو لاہور کے آرٹسٹ ہی نہیں مانتے نا کہ لاہور کا کوئی بندہ بھی آرٹسٹ ہے, جبکہ ہمارے سے ہی سیکھ کے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو پھر بھی ان کا وہ جو وے آف ٹاکنگ ہوتا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم اس وقت کے سرتاج ہیں, بادشاہ ہیں, یہ ہے وہ ہے. بڑے لمیٹڈ سے لوگ ہیں, لمیٹڈ سے لوگ. اچھا آپ نے جب یہ ٹک ٹاک کا بوسٹ آیا, عروج آیا, تو آپ نے دیکھا کہ جو ٹاپ کے ٹک ٹاکرس تھے ان کو کاسٹ کرنا شروع کر دیا گیا ڈراماز میں, لیکن ان سے ایکٹنگ نہیں ہو پائی. کیسے ہوگی, ایکٹنگ نہیں ہو پائی. تو یہ جو کاسٹ کرنے والی کہ ان کے پیچھے سوچ تھی, کیا سمجھتی ہیں؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ٹک ٹاکر ہیں, ان کے بہت سارے فالوورز ہیں, ان کو لاکھوں لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں, تو فلم دیکھنے بھی اتنے لوگ آئیں گے. تو انہوں نے کہا یہ جتنی نظر آ رہی ہے نا, اور یہ اتنے پہ ہی ہم خوش ہیں, ہم جائیں اسپیشلی جا کے ٹکٹ بھی خرچیں, ٹائم بھی نکالیں اور سارا کچھ بھی کریں, تو وہ ہمارے بس کے کام نہیں. اسکرین کے لیے آپ کو ٹیلنٹ کی ضرورت ہے, ابھی بھی ضرورت ہے. بالکل. آپ دیکھیں کوئی بھی الفاظ آپ اچھا نہیں بولیں گی, آپ کیسے ڈیلیور اچھا کریں گی تو آپ کو لوگ دیکھیں گے, یا فیلنگ کیسے آپ کی وہ سامنے آئے گی نا. اچھا یہ موبائل پہ جو ہم شارٹ ویڈیو بناتے ہیں, اس پہ تو فلٹر بھی بڑے کام آ جاتے ہیں, بڑے سنیما پہ تو فلٹر نہیں آتے, فلٹر بھی کام نہیں آتے. وہاں پہ اوریجنلی شکل دکھانی, یہاں تو آواز کے بھی فلٹر لگ جاتے ہیں. بالکل, وہاں پہ نہیں لگتے. وہاں پہ ڈبنگ بھی آپ کو اپنی آواز میں کرنی پڑتی ہے, اور ڈبنگ کرتے وقت ہم اتنے ماشاء اللہ کام کرنے والے لوگ ہیں, جب ڈبنگ اسکرین پہ ہم خود بھی اپنے ہی کہے الفاظ کہتے ہیں تو ہمیں بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے یہ اس وقت کس
سوچ میں تھے ہم, کون سی یہ لائن جو تھی ہم نے کس سینس میں کہی تھی, ہمیں بھی پرابلم ہوتی. تو جن لوگوں نے لوگوں کے کہے لفظوں پہ کہا تو ان کو کہاں سے آئے گا. ڈبنگ بھی ایک مشکل, کیونکہ بڑی اسکرین جو ہے ڈبنگ کے بغیر تو ہوتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر آج کیونکہ آپ نے جس دور میں سیکھا اور جن لوگوں سے, بڑے لوگوں سے سیکھا جن کے ساتھ آپ کو کام کرنے کا بچپن میں ہی موقع ملا, وہ تو ظاہر ہے آج کے دور میں نہیں ہے. کوئی طریقہ کار ہے کہ فلم کا ریوائول ہو سکے, کوئی اچھا کانٹینٹ, اچھی مووی جو ہے وہ ایک آدھی بن جائے لیکن اچھی چیزیں بن سکیں؟ بے شک, انشاءاللہ. کہتے ہیں کہ ہر رات کے بعد سویرا ہے, اور دیکھیں جہاں پہ بہت زیادہ عروج تھا, اب اگر ڈاؤن فال چل رہا ہے تو انشاءاللہ یہ واپس آئے گا اور اسی طرح چہل پہل ہوگی. ابھی اگر آپ اسٹوڈیو وغیرہ میں جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بالکل سناٹے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہماری اپنی حرکتیں بھی ایسی ہوتی ہیں, جب ہم تھوڑا سا اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم لوگوں کے اندر وہ جو ایک اکڑ آ جاتی ہے نا, وہ بھی ہمیں لے ڈوبتی ہے. ہم لوگ جتنا میں نے دیکھا ہے, اگر ہم باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں, لوگوں یہاں سے بھاگ بھاگ کے تو وہاں جاتے ہیں, لیکن وہاں پہ لوگ اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں کہ آپ کو ایسے فیل کروا رہے ہوتے ہیں جس سے آپ بڑی بلا ہو, آپ بڑی چیز ہو, ہم کچھ نہیں ہے. اور ہم ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار کوئی ایسی بات نہ ہو جائے. یہاں پہ ہم ڈر نہیں رہے ہوتے. یہاں پہ تو ہم نے کوئی اگر سڑک بھی غلط بھی کراس کر دی ہے نا, یا یو ٹرن بھی غلط لے لیا, تو پھر بھی اکڑتے ہیں, اوے ٹھیک ہے, ہو گیا, ہاں اب ہو گیا, کیا ہو گیا, جاؤ تو کیا کر لو گے. تو وہاں پہ ہماری اپنی بولتی بند ہوتی ہے. وہاں پہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کہیں سے بھی یو ٹرن غلط لے لیں یا سگنل کو غلط کاٹ کے چلے جائیں. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. کس سے انسپائر ہیں بہت زیادہ, آرٹسٹ سے یا سنگر سے؟ اینی طاہرہ سے. میں سمجھتی ہوں کہ میں اپنے آپ میں ہی ایک خود ہوں, اور میں اینی طاہرہ جو ہے وہی بہترین ہے. اگر اس میں غلطیاں ہیں تو وہ بھی میری ہیں, اگر اچھائیاں ہیں تو وہ بھی میری اپنی ہیں. اتنی پازیٹیوٹی کہاں سے لاتی ہیں؟ حالات نے کچھ شاید اور زیادہ پازیٹیو کر دیا, کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے روبا کہ میں جھوٹ سے بڑا بھاگتی ہوں. میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتی, نہ بولتی ہوں, اور میں بول بھی لوں کبھی کسی وقت تو ودن 2 منٹس میں پکڑی جاتی ہوں. ودن 2 منٹس. تو اس لیے میں کوشش کرتی ہوں وہ 2 منٹ بھی کیوں اپنے اوپر لینے ہیں, مت بولو, سچ ہی بول دو, جو ہوگا دیکھا جائے گا. اچھا, مطلب ماشاء اللہ بڑا عروج رہا آپ نے, اور بڑی رسپیکٹ سے کام کیا. کوئی جب گھر بسانے کا سوچا تو پھر کس طرح سے معاملات چلے؟ آپ نے پرپوز کیا یا آپ کے ہسبینڈ نے پرپوز کیا؟ نہیں, انہوں نے کیا, میں نے تو نہیں کیا. میں تھوڑی سی ابھی بہت بولنے لگ گئی ہوں, پہلے تو بولتی نہیں ہوتی تھی. صرف گاتی تھیں؟ اور بالکل نہیں, گاتی بھی, گانا بھی بند کروا دیا, کیونکہ تھیٹر میں شروع ہو گئے. تھیٹر سے ٹی وی والے انہیں بلا لیا, ٹی وی سے فلم پہ آ گئے, تو کبھی گانے کی طرف پھر جانا ہی نہ ہوا. گانا تو ابھی مجھے تقریباً میکسیمم کوئی 7-8 سال ہو گئے کہ دوبارہ اس کی طرف آئی. لیکن پرپوزل ان کی طرف سے تھا. آپ کی طرف سے ارینج تھی؟ ہاں, کہہ سکتے ہو. کیا کرتے ہیں آپ کے؟ باہر ہوتے ہیں. اچھا, بزنس کرتے ہیں. بزنس مین ہے. بزنس کرتے ہیں. گئے یہیں سے, پروڈکٹ یہیں کی ہے. وہاں پہ ہو گئے. آج کل جو شوبز کی دنیا میں جو شادیاں ہوتی ہیں یا جو ریلیشنز چلتے ہیں, بہت شارٹ ٹرم ہوتے ہیں. کیا بیسک چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں, اسپیشلی جب آپ اسکرین پرسنالٹی ہیں اور شوبز میں ہیں, کیسے مینیج کرتی ہیں, بیلنس کیسے؟ اچھا, یہ بڑی آپ نے وہ بات کی ہے جو میں ہمیشہ کہنا بھی چاہتی ہوں, کہ جو لوگ ہم سے شادیاں کرتے ہیں نا, شوبز کے نہیں ہوتے, ہمیں دیکھ کے ہم سے شادیاں کرتے ہیں, اور بعد میں ان کی غیرتیں جو جاگتی ہیں نا, وہ میری سمجھ سے باہر ہے. پسند بھی کرنا ہے, شوبز میں آنا جانا بھی ہے, تب ان کی غیرت سوئی ہوتی ہے. جب خود پھر رہے ہوتے ہیں, تھیٹر بھی جا رہے ہیں, ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے ہیں, اس وقت کوئی ایشو نہیں ہوتا. جیسے ہی شادی کر لی, وہ گندی جگہ, بھئی اس گندی جگہ پہ تم وہاں پہ تسبیحاں بیچ رہے تھے, تم بھی تو وہیں پہ پھر رہے تھے نا, اور آپ نے کچھ سوچ کے دیکھ کے ہی آپ نے شادی کی ہے نا. یہ تو نہیں کیا نا کہ آپ کو کوئی گھر پہ بیٹھے بٹھائے تو پیغام تو نہیں آیا. تو بعد میں کیوں سوچتے ہیں کہ بھئی شوبز گندا ہے؟ شوبز بالکل گندا نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ شوبز ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ ابھی میں گھر سے باہر نکلی ہوں, یہاں پہ میں ساری دنیا کو نظر آ رہی ہوں کہ میں یہاں پہ بیٹھی تھی. وہ لوگ اچھے ہیں جو کہاں جاتے ہیں, بتاتے کچھ ہیں, آتے کہاں سے ہیں. وہ لوگ اچھے ہیں, ہم صرف اوپن بیٹھے ہیں تو پھر بھی ہم گندے ہیں. یہ ایک مینٹیلٹی جو لوگوں نے اپنے مائنڈ بھی سیٹ کر لی نا کہ شوبز گندا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ ان کی اپنی سوچ گندی ہے.
اچھا کامیاب بنانے کے لیے کوئی رولس طے کیے ہوئے ہیں یا کہ بس یہ میری لمٹ ہے, یہ تمہاری لمٹ ہے, اس میں رہنا ہے اور اس طرح سے کامیابی سے چلا جا سکتا ہے؟ بالکل ہے. اور میں سمجھتی ہوں مجھے کام کی اجازت نہیں ہے ان کی طرف سے, لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ گھر پہ بیٹھ کے میں نے کرنا کیا ہے. اچھا, آپ سارا دن گھر پہ بیٹھ کے کیا کر سکتے ہو؟ یعنی ریسٹرکشن لگتی ہے؟ بالکل لگتی ہے. اوکے. اور لیکن یہ کام جو میں کرتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ آپ کہیں بھی میں جاتی ہوں, میں لائیو آ رہی ہوں, میرے ہر جو چیز میں کر رہی ہوں میں بتا کے جا رہی ہوں کہ میں فلاں جگہ پہ ہوں, آؤ چیک کرو. مجھے تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, مجھے کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں بتاؤں گی کہ میں یہاں نہیں ہوں اور میں کہیں اور ہوں, پھر پرابلم ہے. تو اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو وہ آپ کی مرضی. کہتے ہیں کہ عورت کی وفاداری دیکھنی ہو تو اسے آزاد چھوڑ دیا جائے, اس میں کتنی ریالٹی؟ اور یہی ہونا چاہیے. ہاں. حقیقت بھی یہی ہے. آپ جتنی پابندیاں لگائیں گی, اگر جس نے خراب ہونا ہے نا وہ گھر پہ بھی بیٹھ کے خراب ہو جائے گی. اگر آپ اس پہ یقین کرتے ہو اور آپ کو واقعی پتہ ہے. دیکھیں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے عورت میں سمجھتی ہوں خراب ہوتی ہے. آپ کے گھر میں سکون نہیں ہے, آپ کے گھر میں پیسہ نہیں ہے, آپ کے گھر میں عزت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو ساری چیزیں گھر پہ مل رہی ہیں تو کون پاگل ہے جو کسی بھی ایسے ایرے گہرے کو منہ اٹھا کے تھپڑ نہ لگائیں گے, ایسی ٹانگ میں نہ ماریں گے. یاد رکھے گا. کہتے ہیں کامیاب عورت کے پیچھے ایک سپورٹیو مرد ہوتا ہے. یس. یہ مرد کیوں خراب ہو جاتے ہیں پھر؟ انہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا ان کی وہ جو ایک حصہ ہے نا کہ خوب سے خوب تر کی تلاش, وہ ان کو ٹکنے نہیں دیتی. اور ہم لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں, جتنا ملا وہی ہمارے لیے کافی ہے, عطا اس کی ہے, جو مل گیا کافی ہے. شاعری بھی کرتی ہیں؟ نہیں, خود لکھتی بھی ہیں؟ نہیں. اچھا, مجھے کبھی کبھی خواب آتے ہیں اور خواب میں مجھے کبھی کبھار کوئی نہ کوئی ایسی ویژن میں گانا آ جاتا ہے یا کوئی مجھے دھمال آ جاتی, پھر میں اس کو اپنے میوزک ڈائریکٹر کے ساتھ کر کے, میں نے میرے بہت سارے گانے بھی آپ اگر دیکھیں گے تو اس میں آپ کو وہ میری ہی بتاؤں گی کہ یہ میرے ویژن کے گانے ہیں. عموماً سمجھا جاتا ہے کہ جو لوگ شوبز سے وابستہ ہیں ان کا شاید دین سے, اللہ تعالیٰ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا, لیکن اسپرچول ایک ہم نے دیکھا کہ جو لوگ شاعری کرتے ہیں, میوزک, صوفیانہ میوزک کی طرف آتے ہیں. آپ کا کنیکشن کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بھی باتیں کرتی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں انسان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے, میرا صرف خدا کے ساتھ ہے. آپ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے کبھی فجر نہیں چھوڑی, ماشاءاللہ. اور اگر میں گھر پہ ہوں تو میری 5 نمازیں پوری ہیں, اور اگر کبھی باہر ہیں تو میں لوگوں کو دکھانے کے لیے صرف نماز نہیں پڑھتی کہ جی میں بڑی نمازی پرہیزی ہوں. نہیں, میں یہاں پہ بالکل گھر جاؤں گی اپنی جا کے نمازیں ادا کروں گی. میں پبلک پلیس پہ کبھی بھی نہیں پڑھتی. اور دوسرا, کبھی بھی آج تک میں نے خدا کے علاوہ کسی انسان پہ بھروسہ ہی نہیں کیا. مجھے اپنے خدا پہ اتنا بھروسہ ہے کہ مجھے کبھی بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے نا, میں صرف اٹھتی ہوں اور جب مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے میں اپنے صحن میں کھڑی ہو جاتی ہوں, گراج میں کھڑی ہو جاتی ہوں, یہ چھت پہ چلی جاتی ہوں. میں آسمان کی طرف دیکھ کے اپنے پروردگار سے گلہ بھی کرتی ہوں, روتی بھی ہوں, اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد میری پرابلم جو ہے اللہ کی ہے, میری نہیں ہے, اور وہی ہوتا ہے. اور میں کبھی بھی انسان پہ بھروسہ نہیں کرتی. ٹھیک ہے. اچھا, ججمنٹل جو رویے ہوتے ہیں ہمارے, ویسے تو عام خواتین کے لیے بھی بہت ہوتے ہیں, ہر آنکھ, ہر کان, ہر زبان انہیں جج کر رہی ہوتی ہے, یہ ایسی ہوگی, یہ ایسی ہوگی. شوبز والوں کو ذرا زیادہ جج کیا جاتا ہے. کبھی کوئی ایسا لمحہ جب دل پہ لگی ہو کسی کی بات بہت گہری سے کہ یار یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ایسی آپ کو اچانک سننے کو بھی بیٹھ جاتی ہیں, جیسے جیسے پھر وقت گزرتا ہے. جیسے میرے محلے میں, میرے پڑوس میں جو لوگ رہتے تھے, جب ان کو پتہ چلا, جب میں وہاں پہ نئی شفٹ ہوئی تو پتہ چلا کہ میں شوبز سے ہوں, تو کتراتے تھے کہ بھئی شوبز کی بندی ہے, نہیں بھئی اس سے زیادہ بات نہیں کرنی, یہ تو بڑی وہ ہوگی فلاں. اب وہی لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جیسی بندی کوئی نہیں ہے, اصولوں والی آپ جیسی کوئی نہیں ہے, آپ نے جو کہہ دیا وہ کر کے دکھاتی ہیں. آپ جیسی ہمارے جو محلے میں داڑھیوں والے لوگ ہیں ان سے ہمیں امیدیں نہیں ہوتی جو آپ سے امیدیں ہوتی ہیں. تو یہ میں سمجھتی ہوں اس خدا کا کرم ہے کہ آپ ایک عورت ہو کے شوبز کی ہی جس کو آپ برا کہہ رہے ہو اور لوگ تعریف کر رہے ہیں, تو یہ خدا. انڈسٹری میں کس سے سب سے زیادہ عزت ملی؟ انڈسٹری میں لوگ بھی آپ کی اس طرح سے رسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے, چاہے سامنے واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن پیچھے آپ کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں. وہ تو پھر دنیا کا دستور ہے. بہت سارے نہیں, میرے خیال ہے 90% لوگ جو ہے نا آپ کے منہ پہ ایسے ہوں گے جیسے آپ کے بغیر ان کا گزارا ہی نہیں ہے. اور ایسے ہی آپ یہ دروازے سے باہر جاتے جاؤ, یہ تو ایسی ہے, وہ تو فلاں ہے, یہ تو یہ ہے,
یہ میرے اور میرے خدا کا مسئلہ ہے. آپ کون ہوتے ہو مجھے یہ کہنے والے کہ میں غلط ہوں میں صحیح ہوں؟ آپ مجھے یہ دیکھو میری ذات سے آپ کو کوئی نقصان تو نہیں ہے. میری عزت کرنے میں آپ کو کوئی فرق تو نہیں پڑا کہ میں نے آپ کی عزت میں کوئی کمی آنے دی؟ نہیں آنے دی. تو پھر آپ مجھے کیسے غلط کہہ سکتے ہو؟ کہتے ہیں عورت کی دشمن ہوتی ہے. زیادہ عورتیں لیگ پولنگ کرتی ہیں یا انڈسٹری میں مرد؟ سبھی. آپ میں نے کہا نا شوبز کی خالی بات نہیں ہے. آپ کسی بھی جگہ پہ کوئی شعبہ بھی آپ مجھے ایک بھی گنوا دیں جس میں عورت گھر سے باہر نکلتی ہے اور اس کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے. کوئی بھی آپ سوچ کے بتائیں کوئی ایسا ہے؟ میرا خیال ہے تو روڈ بھی محفوظ نہیں ہے. گھر بھی محفوظ نہیں ہے. آپ اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور ہماری بچیوں کو بڑوں کو چھوٹوں کو جتنے بھی خواتین ہیں جو گھروں میں ہیں یا باہر بھی ہیں کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ غلط ہیں. کچھ حالات کی وجہ سے ہو جاتی ہیں لیکن اللہ سب کو ہدایت دے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اچھا یہ تو آپ نے لڑکیوں کی بات کر لی اور ہمارے بڑے بڑے بعض اوقات عہدوں پہ بیٹھے لوگ لڑکیوں کو خواتین کو جج کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں یہ نکلی کیوں تھی گھر سے, یا بچی جو ہے وہ اس کے ساتھ کچھ ہو گیا تو جی کیوں یہاں پہ پھر رہی تھی, اسی کو جج کر رہے ہوتے. لیکن ہمارے ہاں تو قبروں میں مردوں کو بھی بخشا نہیں جاتا. اس سوچ کو کیسے دیکھتی ہیں؟ اچھا دیکھیے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ عورت جو ہے پردہ کرے. تو لوگ کہتے ہیں جی عورت نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ تو جبکہ حکم تو یہ بھی تھا کہ مرد نیچی نظریں کر کے چلے. وہ کیوں نہیں نیچی نظریں کر کے چلتے؟ عورتوں کو کیوں کہا جاتا ہے کہ عورت ہی اپنے آپ کو ڈھانپے؟ مرد بھی تو اپنی آنکھیں بچا سکتا ہے. جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا کہ ہمیں کتنی نظریں دیکھ رہی ہیں. ہم تو اپنے دھیان سے ہیں نا مارکیٹ میں ہیں, اور کچھ بالکل ہی ہم تو شوبز کے لوگ جو ہوتے ہیں نا دن کے وقت تو ایسے ہوتے ہیں جیسے کام والیوں سے بھی بدتر حالت میں ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. کبھی بھی کوئی آپ کو کوئی بہت ہی کم ہوگی ٹراؤزر شرٹ میں, اور ٹراؤزر شرٹ تیل ڈالے ہوئے ہیں, بری حالت ہے. ہمیں کس نے اب آج کل تو شکر ہے ماسک پھر دوبارہ سے ان ہو گئے ہیں, چلو جی آپ نے لگائے, آپ کو کوئی نہیں جج کرتا. لیکن مرد آپ گاڑی سے اتری ہیں سے لے کے آپ کس دکان میں گئی ہیں, کب نکلی ہیں, آپ کس دکان میں گئی ہیں, پوری نظر سے آپ کو دیکھ رہا ہے. بھئی خدا کے لیے کہ بندے تو بھی تو تھوڑا سا سنتے رسول پہ آ جا. عورتوں پہ یہ ساری پابندیاں تو نہیں لگائیں. عورت مارچ پروپیگنڈا ہے یا واقعی عورتوں کو مارچ کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوتی ہے؟ سپورٹ کرتی ہیں وہ میرا جسم میری مرضی والے نعرے کو؟ دیکھیں ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ تھا کچھ, لوگوں نے اس کو سوچا کچھ, کنسیو کچھ کیا ہے. میرا جسم میری مرضی کا مطلب یہ ہے کہ میں جو سوچ رہی ہوں وہ میری مرضی ہے. اگر یہ کہ جی میرا خاوند کہہ رہا ہے, بھی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کھانا گرم کرنے کو دل نہیں کر رہا تو وہ مرد کے کہنے پہ زبردستی ہمیں کرنا پڑتا ہے. تو وہ پوائنٹ آف ویو انہوں نے اٹھایا تھا جس کو انہوں نے غلط رنگ دے دیا. دیکھا نا وہ مرد ہی ہے نا غلط رنگ دینے والا. تو اس لیے عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا, عورت نے ایک صحیح بات کی, بس اس کو گھما دیا گیا بات کو. اچھا یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں بھی کام کیا, دوسرے ملکوں میں بھی ٹریول کرتی رہتی ہیں, اکثر سنتے ہیں ہم اینی طاہرہ دبئی چلی گئیں, وہاں پہ ریکارڈنگز ہوئیں, اور کیسا تجربہ ہے اسپیشلی فیلڈ کا جو آپ کی انڈسٹری ہے, وہاں کے آرٹسٹ یہاں کے آرٹسٹ, جس سوچ کی ہم بات کر رہے تھے, کیا وہاں بھی اس طرح کی نظریں, ہراسمنٹ, یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ میں ابھی تک تقریباً کوئی 20 ملکوں میں جا چکی ہوں, اور دبئی تو خیر اب میرا بتایا نا کہ آنا جانا اتنا ہوتا ہے کہ میں پاسپورٹ پہ کہیں بھی پاسپورٹ دکھاتی جاتی ہوں تو کہتے اوہ ٹو مچ. تو جب ہم ملک سے باہر جا کے کام کرتے ہیں نا تو عورت چاہے وہ وہاں پہ کھلی پھر رہی ہے لیکن پھر بھی ان کی جو نظریں ہیں نا وہ ویسی کی ویسی ہیں, وہ ان پہ کوئی لاگو نہیں کرتا. کہ میں سمجھتی ہوں کہ اوپن وہاں پہ ملک ہے, وہاں پہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی, لیکن جہاں پہ بھی ہم کمیونٹی اکٹھی ہوئی وہی سوچ وہیں پہ واپس آ جاتی ہے. اچھا یعنی پاکستانی وہاں جا کے بھی ایسے ہی ہے, کوئی بھی ملک ہو, کوئی بھی ہو, چاہے وہ انڈین ہے, پاکستانی ہے, بنگالی ہے, کوئی بھی ہے, جتنے بھی آپ کو ارد گرد کے نظر آتے ہیں سب کی سوچ ایسی ہے. جبکہ ہم گوروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بسوں میں ٹریول کر رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن ہم ہیں جو جا کے ایسے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. عورتیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں, عورتیں اور وہ نہیں ہمیں دیکھ رہے ہوتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میں جب نئی گئی یو کے میں تو وہاں پہ جب ہم بس میں گئے اور فرسٹ ٹائم دیکھا
تو ہمیں تو ظاہر شرم سی فیل ہو کیونکہ ہمارا تو کلچر یہاں پہ ایسا نہیں تھا، لیکن وہاں پہ تو عام بات ہے نا وہ. تو ہم لوگ تو ہم لڑکیاں تو ایسے تھیں اور جتنے مرد ہمارے ساتھ تھے وہ سارے ایسے دیکھ رہے ایسے دیکھ رہے تھے. اور آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ نیوز پیپرز میں بھی ہر چیز اوپنلی آپ کے پاؤں میں پڑی ہوتی ہے. آپ گزر رہے ہیں آپ کی نظر پڑتی او لا حول ولا قوت کیا نظر آ رہا ہے. کیونکہ اب ہماری سوچ ابھی تک ویسی کی ویسی ہے نا, ہم چینج نہیں کر سکتے اپنے آپ کو. اور وہاں پہ کوئی ایسی پرابلم نہیں, لیکن صرف ہمارے ایشینز جتنے ہیں وہ ویسے کے ویسے ہیں. انہوں نے باقاعدہ اس کا پورا میں کہتی ہوں آپریشن کر لینا ہوتا آنکھوں میں یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اچھا, انڈسٹری میں ابھی ریسنٹلی کچھ ہم نے کنٹروورسیز بھی دیکھی. ماریا بی نے انکشاف کیا ہے کہ آپ کے 90% جو فیشن انڈسٹری میں لوگ ہیں وہ ٹرانس کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں. میں کوئی پراپر ورڈ نہیں یوز کر رہی. تو مطلب ان کی سیم جو ہے وہ اورینٹیشن اور اس طرح کی باتیں ہوئی. آپ کے کوئی اس طرح کے تجربات دیکھا ہو؟ دیکھیے میں تو سمجھتی ہوں کہ شوبز میں جتنے لوگ بھی ہیں نا ہے تو یہی سارا کچھ یہی ہے. اور جہاں پہ اگر کوئی آپ کو لگتا بھی ہے نا کہ یہ جی اپنے آپ کو مرد سمجھتا ہے, جب ہم لوگ ڈیلی ملنا شروع ہو جاتے ہیں نا تو وہ اس میں ہمیں نہ وہ مردوں والی چیز نظر آتی ہے نہ ان کو ہم میں عورتوں والی چیز نظر آتی ہے. ہمیں جسٹ لائک یہی لگتا ہے ہم کلیگ ہیں, ہم فیملی ہیں, ہمیں وہ چیز نہیں رہتی. ہمیں مرد عورت والا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے. یعنی سارے ٹرانسجینڈرز ہیں. نہیں, ٹرانسجینڈرز نہیں ہیں. مطلب آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کتنے لوگ کیمرے پہ اس وقت موجود ہیں. جی جی جی. آپ ان کو ڈیلی ملتے ہو, آپ کو لگتا ہے کہ یہ مرد ہیں, جی میں ان کے سامنے یہ بات نہیں کر سکتی, یہ نہیں ہو سکتا. آپ فرینک ہو جاتے ہو. ایک وہ جو شرم حیا ہوتی ہے یا کام کرنے کی ایک حد ہوتی ہے وہ تھوڑی سی آپ لمٹ کراس کر جاتے ہو تو وہ ختم ہو جاتی ہے. مرد عورت جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے. تو میں ہمیشہ یہ لوگوں کو کہتی بھی ہوں کہ آپ لوگ سمجھتے ہو کہ ہم جا کے کسی کو بھی حق کر لیتے ہیں. اب مجھے ٹھاکر ملے گا یا سہیل صاحب ملیں گے یا کوئی بھی ملے گا, میں ان کو جا کے گلے لگا لوں گی نا. وہ مجھے دیکھیں گے تو وہ بھی مجھے لگائیں گے. اشرف خان صاحب کے ساتھ میں نے بہت زیادہ کام کیا, وہ ہمیشہ مجھے دیکھ کے کہتے ہیں میری منہ بولی بیگم آ گئی. ٹھیک ہے, وہ کیونکہ اتنا ان کے ساتھ کام کیا, سبھی کے ساتھ, کوئی ایسا نہیں ہے چاہے وہ نیو ہے چاہے پرانا ہے, سب کے ساتھ بہت کام کیا. ہم سب ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں جا کے, تو دیکھنے والے سو گلے لگ رہے ہیں, وہ گلے وہ لگی ہے, لڑکی ہو کے وہ اس کے گلے لگی ہے. بھی ہمارے اندر وہ چیز ختم ہو جاتی ہے ڈیلی مل کے نا کہ بھی یہ مرد ہے اور یہ بیونڈ جینڈر ہے. یہ بیونڈ اس اینگل سے کہا تھا ماریا بی نے. ڈیفینیٹلی اسی سے کچھ ان کی حرکات بھی ایسی ہوتی ہیں جیسے وہ ڈیلی اگر آپ دیکھیں, ہم بڑی اوپنلی میں بتا رہی ہوں کہ ہماری ایک آرٹسٹ ہے وہ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے, میک اپ کر رہی ہے. میک اپ کرتے کرتے اس کو آواز آئی ہے کہ جی آپ ڈریس چینج کر لیں اور آپ کا باری آنے والی ہے نا, آپ کا سین ہونے والا ہے. اس نے اللہ کی بندی نے وہیں پہ کپڑے اتار دیے. اب آپ خود بھی جج کر سکتے ہو وہ کون ہو سکتی ہے, ایک ہی بندی ہے. تو ہم اس کو پریشان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہی ہو, روز ہی تو ویخ دینے. اب وہ بندی کہہ رہی ہے روز, میں کہ باقی چیزیں اوکے ٹھیک ہے پر یہ تو تھوڑی سی تو پرائیویسی رہنے دیں. چھٹ لے آوے بلیم بھی وہ کہہ رہی لے آوے. اب بندہ اس وقت کیا کہے. ٹھیک ہے ملتے ہیں, سارا کچھ ہے, حق بھی کرتے ہیں, ملتے بھی, لیکن کچھ چیزیں تو رہنی. اچھا, جو ٹرانس کمیونٹی کے لوگ ہیں انڈسٹری میں, ان کی وجہ سے خواتین کے لیے مشکلات زیادہ نہیں ہو گئی؟ نہیں, بلکہ جہاں پہ یہ ہوتے ہیں میرا خیال ہے ہم لوگ زیادہ سیف فیل کرتے ہیں, سیف بھی ہوتے ہیں, ایزی بھی ہوتے ہیں, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہمیں ان کو بتانا نہیں پڑتا, ان کو خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھی یہ چیز کرنی ہے یا یہ ہونی چاہیے. تو اچھا ہر شعبے میں ہے. اب تو کمیونٹی بڑھتی جا رہی ہے, یہ بلکہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. تو ٹھیک ہے, سیاست میں بھی انٹرسٹ ہے صرف اتنا کہ وہ ہمارے لیے کچھ کر دیں. سیاست دانوں میں بھی انٹرسٹ ہے؟ ان میں تو بالکل نہیں. کون سا سیاست دان پسند ہے؟ کوئی بھی نہیں. میں سب کو سوچتی ہوں کہ ان سب کو کشتی میں بٹھا کے نا کہیں دور جا کے ڈبو دینا چاہیے. کوئی پاکستان کے لیے آپ کو مسیحا نظر نہیں آتا؟ ہے ہی نہیں ہے, کیونکہ سب کو اپنی اپنی کرسی کی پڑی ہوئی ہے, کوئی ایسا نہیں ہے جس کو پاکستان کی پڑی ہو. ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک نیوز, ایک آئی ڈونٹ نو اس کے اندر ڈیٹیلز کیا تھی, لیکن تھا کہ کوئی بلاول سے معاملات آپ کے چل رہے ہیں. میں نے ان کو کہا تھا کہ بہن کی بہن سے شادی کرواؤ تو کیا فرق پڑے گا, نہ اس کا فرق پڑے گا نہ مجھے فرق پڑے گا. تو نہ دیکھیں اللہ کرے ہمارے لیے کوئی بھی اچھا ہو,
ہم نہیں یہ کہتے، لیکن صرف یہ ہے بات اتنی کہ ہمیں اس وقت بہت ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے پاکستان کا نام جو ہے نا بہت نیچے جا رہا ہے. ہم کہیں بھی ٹریول کرتے ہیں، جب ہمارا گرین پاسپورٹ دیکھا جاتا ہے نا، تو بلیو می ہمیں اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا. لاسٹ پہ اپنے چاہنے والوں کے لیے کوئی پیغام دے دیں، یا نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام دے دیں، کوئی پازیٹیوٹی ذرا پہلے. دیکھیے جی، بہت سارے لوگ یہاں سے بھاگ بھاگ کے باہر جانا چاہتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے ہم بڑا کچھ کر سکتے ہیں. اور دیکھیں، کرنا چاہیں تو آپ پاکستان میں بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، اپنے ملک میں رہ کے کریں. جو آپ نے ان کی خدمت کرنی نہ چاہ کے، وہ یہاں کریں، اپنے گھر میں اپنے والدین کے سامنے کریں. اور دوسرے جو شوبز کے لوگ آنے والے ہیں، ان سے صرف اتنا کہوں گی کہ یہ بہت اچھی جگہ ہے. اپنی محنت سے آئیں، اپنا کام سیکھ کے آئیں، تو یہ آپ کے لیے ایک بہت اونچی جگہ بن سکتی ہے. تو ضرور انجوائے کریں اس پہ. تھینک یو سو مچ. ہم نے آپ سے گانا سننا تھا، لیکن آپ نے پہلے بتایا کہ گلے کا ایشو ہے، تو انشاءاللہ پھر کسی نشست میں ان کی جو آواز کا جادو ہے وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے. لیکن ابھی جو ہے وہ ان کی گفتگو آپ کو کیسی لگی، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.